السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ففتھ کلاس کے طلباء متوجہ ہوں۔ ففتھ کلاس اسلامیات میقات اول الف میں سے حفظ قرآن کا حصہ دیکھیے۔ حفظ قرآن میں آپ کو سورۃ الشمس دی گئی ہے یاد کرنے کے لیے ترجمے کے ساتھ، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو سورت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب بھی آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس سورت کے ذریعے سے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے۔ سورۃ الشمس، دراصل اس سورت میں شمس کا بھی تذکرہ، شمس کہتے ہیں عربی میں سورج کو، تو اسی کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا۔ دیکھیے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس مکیہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ اللہ رب العزت کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے۔ واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا۔ ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈالی جو اس کے لیے بدی کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، فلاح یعنی کامیابی اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد ہوگا وہ جو اس کو گناہوں کی دلدل میں دھسا دے۔ یہ تھا ان آیات کا ترجمہ۔ دراصل اس سورت کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں قسم کے تقاضے پیدا کیے ہیں۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں کو ابھارے، ان پر عمل کرے، اور جو برائی کے بدی کے جذبات اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو کچل دے، ان کو دبائے۔ یہ بات کہنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، رات، دن، زمین و آسمان کا تذکرہ کیا، ان کی قسمیں کھائی، اور ان کی قسمیں کھا کر دراصل اس طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، اس کے ذریعے سے دن کو روشن کر دیا، جو اللہ تعالیٰ چاند اور اس کی روشنی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے رات کا اندھیرا بھی پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر نیک کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور برائی کی طرف جانے کا تقاضا بھی اس کے دل کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب اس کا امتحان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا تو انسان کے لیے ہے ہی امتحان گاہ، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو انسان کو کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اب دیکھتے ہیں یہ کیسا کام کرتا ہے، اب جیسا وہ کام کرے گا، اچھا یا برا، ویسی ہی اس کو جزا دی جائے گی کل آخرت میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، کہ فلاح اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا لیا، اور نامراد برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں دھسا لیا۔ اب نفس کو پاکیزہ کیسے بنایا جائے گا؟ نفس کو پاکیزہ ایسے بنایا جائے گا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اچھے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، جو اس کے دل کے اندر اچھے کام کرنے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ابھار کر ان پر عمل کرے، ان کے مطابق زندگی گزارے۔ ابھار کر اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ انسان کے دل میں اچھے کام کرنے کے جذبے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان ان کو ٹال دیتا ہے کہ ہاں کروں گا، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹل ہی جاتا ہے، کر نہیں پاتا۔ نہیں، ہمت اور جانفشانی کے ساتھ ان جذبات کو لے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ان جذبات، اچھے جذبات کو لے کر ہمت اور جانفشانی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح مسلسل مشق کرنے سے انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نفس جتنا وہ یہ مشق کرتا رہے گا اتنی ہی پاکیزگی کی طرف جاتا رہے گا، پھر انسان کے لیے اچھے جذبات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو اس کے دل کے اندر برائی کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کچل کر ان کو ختم کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ورنہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات صرف ایسی ہوتی ہے کہ جن کی اللہ رب العزت بذات خود حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ انسان کوئی بھی ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہی نہ ہو کہ وہ تو بہت اچھا انسان ہے، وہ تو بہت بہترین آدمی ہے، بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ تو کیا اس کے دل کے اندر برائی کے جذبے پیدا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، لیکن اس نے
جو اچھائی کے جذبات تھے ان پر مسلسل مشق کرنے سے، ان پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا لیا ہے، اور اب اس کے لیے جو شیطانی جذبات اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کو کچلنا آسان ہو گیا ہے۔ اور جو لوگ اچھے جذبات پر عمل نہیں کرتے، انہیں نہیں ابھارتے ہیں، اور جو برے جذبات ان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کے سامنے ہتھیار ڈال کر انہی کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں، شیطانی وساوس کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں، اب شیطانی طاقت ان پر حاوی ہو جاتی ہے، پھر وہ برے جذبات قوت پکڑ جاتے ہیں اور انسان گناہوں کی دلدل کی سمت کی طرف جانے لگتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں دھسا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کامیاب شخص وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو برائی سے بچا کر اچھائی کے راستے پر لے آئے، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے پھر وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا کامیاب سمجھتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل میں کامیاب نہیں ہے۔ تو انسان کا امتحان یہی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ یہی بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سورج چاند کی قسمیں کھائی، آسمانوں زمین کے پیدا کرنے والے کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھائی کے جذبات پر عمل کرنے کی، برائی کو کچلنے کی اللہ تعالی ہمارے اندر قوت، طاقت اور ہمت پیدا فرمائے۔ اسی کو آپ یاد کر لیں۔